اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک ایمان والوں پر نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرنا فرض کیا گیا۔ کب نماز ادا کرنی چاہیے؟ کیوں بیٹو؟ وقت مقررہ پر۔ وقت مقررہ سے کیا مراد ہے؟ وقت مقررہ سے مراد ہے نماز کو باجماعت ادا کرنا۔ وارکعوا مع الراکعین، نماز کو باجماعت ادا کرنا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ وقت مقرر ہے۔ قرآن اور حدیث سے اس کے اوقات بھی ملتے ہیں جس کے مطابق آپ نے فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کی نماز کا ٹائم رکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے بچوں کے اندر یہ جو مقامی ہمارے طلباء ہیں، چھوٹے بچے ہیں جو ناظرے والے، ان کے اندر شوق کو بڑھانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے نماز باجماعت حاضری کا انتظام کیا۔ نماز باجماعت حاضری کا انتظام کیا تھا۔ یہ قریباً 30 بچوں کو ہم نے یہ ڈائریاں دی تھی، 30 بچوں کو، اور یہ کہا تھا کہ جس کی نمازیں سب سے زیادہ ہوں گی، جس کی نمازوں کی حاضری باجماعت، وہ چھٹیاں ہیں، وہ کلاس کے دن ہیں، وہ عید کے دن ہیں، کوئی بھی دن ہے، جو بچہ باجماعت یہاں مسجد میں آ کر جامع مسجد شہید مدرسہ معاذ بن جبل میں باجماعت آ کر نماز پڑھے گا، تو جس کی سب سے زیادہ حاضری ہوگی اس کو 200 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ کتنا انعام دیا جائے گا؟ 200 روپیہ۔ تو یہ ہم نے 4 اگست سے لے کر آج نماز عشاء تک کا یہ سارا اکاؤنٹ کیا ہے۔ 190 نمازیں بنتی ہیں۔ نمازوں کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ 190۔ 10 دنوں کی نمازیں کتنی بنتی ہیں؟ 50۔ روزانہ کتنی نمازیں ہیں؟ 5۔ اور 10 دنوں کی کتنی بنتی؟ 50۔ پھر 10 دنوں کی کتنی بنتی؟ 100۔ پھر 10 دنوں کی ڈالیں تو 30 دنوں کی کتنی ہو گئی؟ 150۔ تو آج چونکہ 10 تاریخ ہے، 6 دن اوپر ہو گئے ہیں، تو گویا کہ 190 نمازوں کو کاؤنٹ کیا گیا ہے 4 تاریخ کو ڈال کر۔ تو ہم نے یہ حساب نکالا ہے، جو بچے پابندی سے نماز باجماعت پڑھتے رہے، جس نے گھر نماز پڑھی ہے یا جس نے نماز پڑھی نہیں ہے، گھر پڑھی ہے تو ہمیں تو پتہ نہیں اس نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ جس نے مسجد میں آ کر نماز پڑھی ہے، ظہر کے وقت کیونکہ آپ بچے اسکول میں ہوتے ہیں تو یہ لیٹ ہوتی ہے، آپ کو اسکول سے چھٹی ہوئی، آپ سیدھا مسجد میں آئے، آ کر نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سین کروانے ہیں۔ پہلے تو ہم نے سین والی بندی نہیں رکھی، صرف گڈ لگواتے تھے، لیکن اب آج سے لے کر کل صبح فجر سے لے کر ہر بچہ اپنی ڈائری دے گا اور نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اپنے سین کروائے گا، اور اگر وہ باجماعت نماز ادا نہیں کرتا ہے یہاں مسجد میں آ کر، تو یہاں وہ آ کر لیٹ نماز پڑھتا ہے، اسکول سے آیا ہے، تو ظہر کی نماز جو ہے وہ جو بچہ اسکول سے آ کر یہاں لیٹ نماز پڑھے گا اس کی نماز کی بھی حاضری لگائی جائے گی، اور وہ حاضری کا حساب لگائیں گے، یا بھائی ممتاز لگائیں گے، میں لگاؤں گا۔ یہ 3 افراد کے علاوہ چوتھا کوئی شخص اس پر سین نہیں کر سکتا، تو وہ گڈ نہیں لگائیں گے، سین کریں گے، سگنیچر، تاکہ پتہ چلے اس نے نماز باجماعت پڑھی۔ اور ظہر کی نماز جو لیٹ آ
آپ کو یہ آفر دی جاتی ہے کہ آپ اگر آ کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، بستہ بیگ گھر میں رکھا مسجد میں آگے تو لیٹ بھی پڑھتے ہیں ظہر کی نماز، تو اس نماز کا بھی آپ کا پورا نمبر لگے گا، سگنیچر کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو نمازیں اگر وہ با جماعت پڑھتے ہیں تو سگنیچر ہوگی، اور با جماعت نہیں پڑھتے تو پھر اس پر گڈ لگے گا۔ اس پر کیا لگے گا؟ گڈ لگے گا۔ بات سمجھ آئیے؟ تو آج کے اس حساب ہم نے انشاءاللہ جو بچوں کا ریکارڈ اکٹھا کیا ہے اس کے مطابق 190 نمازوں میں سے 177 نمازیں ان بچوں نے باجماعت ادا کی ہیں، وہ 2 طالب علم۔ وہ کتنے ہیں؟ 2 طالب علم۔ وہ اول پوزیشن پر ہیں اور ان کو ہر بچے کو 200 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ کتنا؟ 200 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ کیسا ہے بچوں کو انعام دیا؟ وہ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ابراہیم سلمی آؤ بیٹے، اور اسماعیل سلمی، یہ دونوں فجر کے وقت بھی آگے باجماعت ادا کرتے ہیں۔ پتہ ہے نا آپ کو؟ اسے کسے پتہ ہے فجر کے وقت بھی یہ پہنچتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ اسے کسے خبر ہے کہ یہ فجر کے ٹائم کی آتے ہیں؟ آپ صاحب اینا نہیں بھیج رہے ہیں جنہیں آپ کھڑے ہوتے دوسری بھی ایسے دنیا کی رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ فجر کے ٹائم آتے ہیں؟ تو ان بچوں کو 200 روپے انعام دیا گیا ہے اول پوزیشن کی وجہ سے۔ ان کی 190 میں 177 نمازیں انہوں نے باجماعت ادا کی ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کے بعد دوسری پوزیشن ہے تحریم شہزادی، اس نے 190 میں سے 157 نمازیں باجماعت ادا کی ہیں۔ 157 نمازیں باجماعت ادا کی ہیں، اس کی دوسری پوزیشن ہے اور اس کو 150 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ تحریم شہزادی نے 157 نمازیں باجماعت ادا کی، ماشاءاللہ۔ تو تیسری پوزیشن جو ہے وہ ہمارے 2 بچوں کی ہے، جن کی نمازیں ہم نے کاؤنٹ کی ہیں باجماعت۔ ایک بیٹے کی 103 ہے اور ایک بیٹے کی 100 ہے۔ تو ان دونوں کو ہم نے ایک کیٹیگری میں لائے ہیں۔ ان میں 103 جس بیٹے کی ہے وہ ہے محمد علی بن مشرف، محمد علی بن مشرف، اور دوسرا بیٹا ہے نعمان بن شعیب، اس کی 100 نماز ہے۔ تو آپ دونوں بیٹوں کی تشریف لاؤ، ان کو 100 روپے انعام دیا جائے گا۔ تیسری پوزیشن ہے، ان کو کتنا انعام دیا جائے گا؟ ادھر کھڑے ہو، اس طرح منہ کرو۔ جی، اس کے بعد 2 بیٹے اور ہیں جنہوں نے 37 نمازیں باجماعت ادا کی، وہ ہیں برہان اور سبحان۔ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ چاند تارا، منہ سے آپ نکال دو آواز۔ ان دونوں بیٹوں نے 37 نمازیں باجماعت ادا کی ہیں، تو ان کی چوتھی پوزیشن لگا لو، ان کو 50 روپے انعام دیے۔ جی، اس کے بعد ہیں داؤد فہد، اس نے 24 نمازیں اس کی آخری لگوائی ہے۔
تو اس کو جی 40 روپے انعام ہے۔ اس کے بعد جی بلال احمد، اس نے تھوڑی دیر ہوئی ہے ڈائری دی ہوئی کو، 35 نمازوں میں سے اس نے 13 نمازیں باجماعت ادا کی ہیں۔ جی بلال احمد کی طرف آ جاؤ، اس کو 30 روپے انعام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے دوسرے بچے ہیں ان سب کو بھی ڈائریاں دی گئی، کسی نے ڈائری گم کر دی ہے، کسی نے توجہ نہیں دی، تو جو دوسرے جتنے بچے ہیں ان سب کو بھی ہم 20 روپے انعام دے دیتے ہیں۔ عمر فیصل آ جاؤ، نمازیں پڑھتے رہے، ادھر منہ کرو بیٹے۔ جی عمر، ابو کا نام کیا ہے؟ سفیان، عمر سفیان آ جاؤ۔ یہ تو نمازیں پڑھنے آتے ہی نہیں ہیں، چلو باہر۔ مغرب کی نماز تو آگے پڑھ ہی لیتے ہیں نا، ویسے نمازیں نہیں پڑھنے آتا۔ تو محمد بن ظفر، یہ بھی نمازیں پڑھنے نہیں آتا، چلو جو مغرب کے ٹائم آتا ہے اس کو 20 روپے سے بھی انعام دیتے آ جاؤ۔ یہ ہے سب سے بڑا، دیکھ لو، اور انعام سب سے کم ہے اس کا۔ ہاں بھائی، آپ دونوں بیٹھے کھڑے ہو، آپ اپنے نام لکھاؤ۔ اسماعیل ظفر ہے، دوسرا محمد ہاشم، جی محمد ہاشم اور بیٹے۔ اس کو بھی 20 روپے انعام ہے، مگر پیر تو یہ پہنچی۔ تو محمد اسماعیل ظفر، وہ شوق سے آتے رہے ہیں، عثمان اور عبدالرحمان کو بھی رکھے ہیں۔ چلے جی ماشاء اللہ، آپ فاطمہ بھی آتی رہی ہے نا، دعا فاطمہ بھی آ جاؤ، دعا فاطمہ بھی۔ اس کو بھی 20 روپے کی انعام ہے۔ اب یہ جو پیچھے 5 بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ بھی آ جاؤ۔ آجو معظمہ، اس کو جی 20 روپے انعام ہے، یہ مغرب کی نماز آئی جاتے ہیں۔ فجر کو بھی دے دیں، ماشاء اللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ دعا تو ہوتی ہے، دعا سفیان۔ آپ کا نام کیا ہے؟ زیرش۔ آپ کا جنت بھی ہے، فجر بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے، ماشاءاللہ۔ چلے ماشاءاللہ۔ تو یہ ترغیب دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے اور شوق دلانے کے لیے آپ کو یہ کام دیا گیا ہے۔ آپ جو نماز پڑھنے آتے ہیں، اپنا ٹائم نکال کر آپ کے امی ابو آپ کو بھیجتے ہیں، توجہ کرواتے ہیں، تو یقیناً اس سارے عمل کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر دینا ہے۔ اجر کس نے دینا ہے؟ یہ تو صرف آپ کو شوق دلانے کے لیے آپ کو انعام دیا گیا ہے۔ تو کل 11 تاریخ ہے، کل 11 تاریخ سے لے کر 11 تاریخ تک انشاءاللہ دوبارہ آپ کا کمپٹیشن ہے، اور اب انعام اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، انعام اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، بہت اچھے اچھے انعام
نماز ہوں گے، لیکن جو بچہ نماز کی پابندی کرے گا اس کو انشاءاللہ انعام ضرور ملے گا، اسے انعام ضرور ملے گا۔ کیوں بھائی؟ اب آپ پابندی کریں گے نا تمام بچے، کیوں بھائی نعمان مسجد میں آنے کی انشاءاللہ پابندی کرتی ہیں، آپ نے آپ نے بھی سبحان، اور اب یہ بھی خیال کیا جائے گا آپ جس کے پاس ڈیری نہیں ہے وہ انکل ممتاز سے ڈیری لے لے، اور اب جو بچے نماز سے پہلے سنتے پڑھا کریں گے نا ان کو بھی ان کا بھی نشان لگایا جائے گا، اور جو باتیں کریں گے نا ان کا بھی کراس لگایا جائے گا، جو شرارتیں کریں گے نماز سے پہلے اور بعد ان کا کراس بھی کاغذ میں لگے گا چھوٹا سا، اس کے نمبر کاٹے جائیں گے، یاد سبحان اور برہان اسماعیل ابراہیم اچھی طرح بات سن لو، جو باتیں کرے گا پیچھے دیکھے گا ان کے نمبر کاٹے جائیں گے۔ محمد علی سن رہے ہو نا؟ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچے آپ پہلے سے زیادہ کوشش کریں گے، کیوں بھائی؟ پہلے سے زیادہ کوشش کریں گے نا تمام بچے، کس کس کا ارادہ ہے؟ کون کون وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم ساری نمازیں پڑھیں گے باجماعت؟ کس طرح پڑھنی ہے؟ باجماعت پڑھنی ہے، کیوں بھائی؟ تیرا کدھر کر رہا ہے؟ ہاں بھائی کس طرح نمازیں پڑھنی ہے؟ باجماعت نماز پڑھنی آ کر انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو، نمازوں کو، عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور ان کے مال اور جان میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کے مال اور جان میں، ان کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور یہاں میں خصوصی دعا کروں گا محترم جناب حاجی مرزا رشید بیگ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر، ان کی قبر پر کروٹ کروٹ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ اللہ کا گھر انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بنایا ہے، اور یہاں جو سہولیات ہیں جس نے بھی سہولیات میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ، اس کا اجر اور ثواب جنت الفردوس کے شکل میں عطا فرمائے، اور ان کی کاوشوں کو، ان کے مال کو، ان کی محبت کو، ان کے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب